ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملکہ بلقیس کون تھی اور ملکہ بلقیس کے والدین کا نام کیا تھا، اور ملکہ بلقیس کس طرح سے پیدا ہوئی اور کس طرح سے ملکہ بلقیس کو بادشاہت حاصل ہوئی، اور پھر کس طرح ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی، اور ملکہ بلقیس کا دیس اور شہر کہاں پر موجود ہے۔ معزز دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے مہمانوں سے یہ درخواست ضرور کریں گے کہ آپ ہمارے چینل ساحل وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ معزز دوستو، روایت میں ہے کہ ملکہ بلقیس کے والد کا نام ذی سرخ تھا اور اس کی ماں کا نام ریحانہ تھا۔ ملکہ بلقیس کا والد بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اور اس نے اہل یمن کی کسی عورت سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے جنوں میں سے ایک جیننی ریحانہ بنت سکن سے شادی کر لی تھی، اور اس کے بعد اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام تلقمہ اور اسے بلقیس بھی کہا جاتا ہے۔ ثعلبی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ملک سبا کے بادشاہ کے مرنے کے بعد ایک مرد کو تاج پہنا دیا گیا جس سے علاقے میں فتنہ و فساد پھیلنے لگا۔ ملکہ بلقیس نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تو اس آدمی نے ملکہ بلقیس سے شادی کر لی۔ چنانچہ جب وہ اس کے پاس آیا تو ملکہ بلقیس نے اس کو شراب پلا کے نشے کی حالت میں اس کا سر کاٹ دیا اور اس کا سر اپنے دروازے پر لٹکا دیا۔ چنانچہ لوگوں نے جب ملکہ بلقیس کی بہادری کو دیکھا تو لوگ اس کے پاس آئے اور اس کو اپنی ملکہ بنا لیا، اور اس آدمی کا نام ہدہد تھا۔ معزز ناظرین، ملکہ بلقیس کی بادشاہت بہت زیادہ وسیع تھی۔ اس کا لاکھوں کا لشکر تھا۔ اس کے صرف وزیر و مشیر 312 شخص تھے، اور پھر ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 12 ہزار کی جمعیت تھی۔ اس کا کل تخمینہ تقریباً 37 لاکھ اور 44 ہزار بنتا ہے، اور ملکہ بلقیس کی زمین کا نام مارب ہے۔ یہ شہر صنعاء سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس کی مملکت کا اکثر حصہ ملک یمن میں تھا، اور ہر قسم کا دنیاوی ضروری اسباب اسے مہیا تھا۔ اس کا نہایت شاندار تخت تھا جس پر وہ جلوہ افروز ہوتی تھی۔ اس کا تخت ہیرے جواہرات سے لیس تھا اور مروارید کی کاریگری بھی اس پر کی گئی تھی۔ یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا، اور ملکہ بلقیس کی خدمت میں 600 عورتیں ہر وقت کمر بستہ رہتی تھیں، اور اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت تھا بہت بڑا محل تھا جس کے مشرقی حصے میں 360 طاق تھے اور مغربی حصے میں بھی 360 طاق تھے، اور اس محل کو اس کاریگری سے بنایا گیا تھا کہ ہر دن سورج ایک طاق پر نکلتا تھا اور اسی کے مقابل دوسرے طاق پر غروب ہوتا تھا۔ اہل دربار اسے صبح و شام سجدہ کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس اور اس کی تمام رعایا آفتاب پرست تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ان میں سے کوئی ایک بھی نہ تھا۔ شیطان نے برائیاں انہیں اچھی کر دکھائی تھیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، میرے سامنے سرکشی مت کرو اور مجھے مجبور نہ کرو، اور میری بات مان لو اور مومن مخلص مطیع ہو کر میرے پاس چلی آؤ۔ اور کچھ امتحانات لینے کے بعد جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر گئی، چنانچہ جیسے ہی وہ دربار کے اندر پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے کان میں صدائے توحید ڈالی اور سورج پرستی کی مذمت سنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کو دیکھتے ہی اور اس کی حقیقت پر نظر ڈالتے ہی اور دربار کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ میرا ملک تو اس کے سنگ پا کا بھی نہیں۔ نیچے پانی اور اوپر محل، بیچ میں تخت سلیمانی اور اوپر پرندوں کا سایہ، جنوں انس سب حاضر ہیں اور تابع فرمان ہیں۔ جب اسے توحید کی دعوت دی گئی تو اس نے بے دینوں کی طرح ایک زندیقانہ جواب دیا، جسے سنتے ہی سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور آپ کو دیکھ کر سارا لشکر بھی سجدے میں گر گیا۔ اب تو ملکہ بلقیس اور بھی زیادہ نادم ہوئی، اور ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈانٹا کہ کیا کہہ دیا،
تو اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی، اور اسی وقت رب کی طرف جھک گئی اور کہنے لگی اے اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ چنانچہ وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کر لی تھی، اور پھر اس کے بعد ملکہ بلقیس کو ملک یمن پر بطور فرما روا قائم رکھا تھا اور وہاں پر واپس بھیج دیا، اور آپ ہر ماہ اس سے ملنے کے لیے جاتے تھے اور وہاں 3 دن قیام فرمایا کرتے تھے، پھر تخت پر بیٹھ کر واپس آ جاتے تھے۔ آپ نے جنوں کو حکم دیا تھا کہ یمن میں بھی محل تعمیر کریں، چنانچہ جنات نے وہاں پر 3 محل تعمیر کیے تھے، جن کے نام یہ ہیں غمدان، صالحین اور بیتون۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ملکہ بلقیس کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو لوگ ابھی تک ایمان سے مشرف نہیں ہوئے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے۔